بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامت کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صدور کس طرح سے ہوتا ہے؟ کرامت بزرگی کو کہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب کرامت ہے کہ جس کے اعمال، جس کے افکار بزرگی کے طور طریقوں اور اطوار کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس سے ایسا کوئی فعل سرزد نہیں ہوتا جو بزرگی کے اصولوں کے خلاف ہو۔ ظہور کرامت ہر ولی سے ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اولیاء ہیں جن سے کوئی بھی کرامت کبھی ظاہر نہیں ہوئی اور وہ بہت بلند مراتب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ ہے۔ کبھی اشد ضرورت کے وقت کرامت ظاہر ہوتی ہے اور کبھی اشد ضرورت کے وقت کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ یعنی ماورائی تصرف ضروری نہیں کہ وہ ہر بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اس کے حق میں ظاہر ہو یا اس کے وجود سے اس کا صدور ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی انبیاء قتل نہ ہوتے اور دشمن انہیں کبھی نقصان نہ پہنچا پاتے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ انبیاء قتل بھی ہوئے ہیں اور دشمنوں سے انہیں رنج بھی پہنچا ہے، نقصان بھی پہنچا ہے۔ کبھی معجزے کا یا کرامت کا صدور یا ظہور جو ہے وہ حسب حال ہوتا ہے، یعنی آگے جیسا مخاطب ہے، سامع ہے، جیسا مشاہد ہے، اس کے حسب حال معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ دربار فرعون میں جب جادوگروں نے اپنے جادو سے سانپ بنائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے عصا کو اژدہا کی شکل دے کر یہ بات ثابت کر دی اور ظاہر کر دی کہ جیسا خرقے عادت کے طور پر تم جیسی چیز جادو کے ذریعے سے ظاہر کرو گے، ہم خرقے عادت کے طور پر اس کے مقابلہ میں اسی کی مثیل لائیں گے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب پوری قوم جاہل ہو تو ان میں سے ایک ایسا عالم جو باعمل ہو اور اس کے علم سے حجت قائم کی جا سکے، یہ بھی بزرگی پر ہی دلیل ہے۔ جب سب لوگ غافل ہوں تو ان میں سے ایک عارف ہو، ہوشیار ہو۔ جب صفاحت کے ماحول کے اندر ایک شخص معرفت رکھتا ہو، نفس کے علوم میں ماہر ہو اور مربی ہو، حقیقی معنی میں مرشد ہو، تو اس کا ارشاد اور اس کی تربیت یہ ساری کی ساری اس کی بزرگی پر دلیلیں ہیں۔ اور ہر جگہ اور ہر وقت اور ہر تقاضے کے وقت اور مطالبے کے وقت معجزے کا ظاہر ہونا یہ یا کرامت کا صدور ہونا یہ ہر ولی کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی ولی کے وجود سے کرامت کا ظہور فرماتا ہے اور کبھی اشد ضرورت کے وقت کسی سے کرامت کا ظہور نہیں فرماتا۔ حضرت شیخ الاسلام نامکی کا ایک بڑا مشہور واقعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس کو مولانا جامی نے نفحات میں نقل کیا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ایک عورت آئی جس کا بچہ جو ہے وہ نابینا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ شیخ اس کو بینائی لوٹائیے۔ تو شیخ نے کہا کہ میں کوئی عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں جو اندھوں کو بینا کر دوں۔ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا کہ یا تو بینائی لوٹائیے یا میں سر دیوار کے ساتھ مار کے اپنا سر پھوڑ لوں گی۔ تھوڑی دور جاتے ہیں تو واپس پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرتا ہوں۔ چنانچہ واپس پلٹتے ہیں اور لڑکے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انظر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے دیکھ۔ چنانچہ لڑکا بینا ہو جاتا ہے، بینائی لوٹ آتی ہے۔ تو مرید نعرہ لگاتے ہیں کہ شیخ نے بینائی لوٹا دی، اور شیخ جو ہے وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ چل پڑتے ہیں واپس۔ ایک مرید پوچھتا ہے کہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب عورت نے مجھ سے پہلی دفعہ کہا کہ میرے بچے کی بینائی لوٹائیے اور اس کی آنکھوں کو روشنی عطا کریں، تو میں نے کہا کہ میں کیسے لوٹا سکتا ہوں؟ لیکن جب تھوڑا دور گیا تو میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ عیسیٰ ابن مریم کے اندر سے بھی تو بینائی میں ہی لوٹاتا تھا، آپ بھی کہہ دیں انظر باذن اللہ تو آپ کے کہنے سے بھی بینائی لوٹا دوں گا۔ چنانچہ جو کیا ہے یہاں اللہ ہی نے کیا ہے، اور میں درمیان میں ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے، میرے قول سے کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خدا کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لائے، ظاہر کرے۔ تو نشانیوں کا ظہور اور صدور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب خدا کا اذن ہوتا ہے ظہور ہو جاتا ہے، جب خدا کا اذن نہیں ہوتا ظہور نہیں ہوتا۔ اس حالت میں بھی وہ ولی ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ نبی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی خرقے عادت جب کسی نبی
یا ولی کے بغیر کسی شخص سے، کسی کاہن سے یا کسی عامل سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ اس دور کے اندر بہت سے عامل ہیں کہ جن سے کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کو دلیل بنا کر ان کو عارف کنسیڈر کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عارف باللہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ عامل ہوتے ہیں، علم جعفر کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان سے ایسی چیزوں کا ظہور جو ہے وہ استدراج ہے، اور استدراج کے ماحول کے اندر خلل بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی استدراج کے اندر لوگوں کی فکر بسا اوقات درست نہیں رہتی، وہ اسے اس عمل یا اس چلہ کا نتیجہ سمجھے بغیر اسے کرامت پر محمول کرتے ہیں اور اس عامل کو عارف سمجھا جاتا ہے۔ یوں کرامت جو ہے وہ بزرگی ہے، اب بزرگی علم کی صورت میں بھی ہوتی ہے، فہم، ادراک، شرح صدر، یہ بھی بزرگی کی دلیلیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن دیکھیے سراسر علم ہے، خشک و تر کا، اولین و آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے قرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں معجزہ کی تبعیت میں کسی شخص سے قرآنی علوم میں مہارت اور اس کے مطابق اس کا ایسا علم کہ جس سے حجت قائم کی جا سکے اور لوگوں کے لیے خدا کی طرف راہ اور ہدایت کا سامان فراہم کیا جا سکے، تو یہ بھی بزرگی پر دلیل ہے۔ تو بزرگی پر کئی دلیلیں ہیں، چلتے پھرتے کئی بزرگ ہیں، لیکن ان کی دلائل جو ہیں وہ عوام کے نزدیک چونکہ خرقے عادت کے طور پر نہیں سمجھے جاتے، لہذا انہیں عام سمجھا جاتا ہے۔ تو بزرگی پر دلیل صرف وہ نہیں ہے کہ جسے ناظر یا سامع یا مخاطب یہ سمجھے کہ یہ خرقے عادت ہے لہذا یہ بندہ بزرگ ہے۔ بہت سے ایسے خوارق ہیں کہ سمجھنے والے سمجھ نہیں پاتے، دیکھنے والے دیکھ نہیں پاتے، مگر در حقیقت وہ بھی خوارق ہی ہوتے ہیں اور وہ بھی بزرگی پر دلیلیں ہوتی ہیں۔